السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے ایپیسوڈ نمبر 7 میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ سننے سے پہلے جس کے اندر سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 26 اور 27 اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اس سے پچھلا ایپیسوڈ نمبر 6 اگر اب تک آپ نے نہیں سنا تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں دے دی جائے گی، تو برائے مہربانی اس کو سن لیجئے گا ایک مرتبہ، تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں، جب تک آپ سبسکرائب کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ تفسیر سیرات الجنان۔ قیل اس سے فرمایا گیا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی ابھی جو دونوں آیتیں ہم نے سنی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر اس مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھی تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میری بہت عزت افزائی فرمائی۔ دشمنوں پر رحم کرنا اور ان کی خیر خواہی کرنا بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس مخلص مومن اور خیر خواہ مبلغ نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اور خصوصاً مبلغ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ اسی مناسبت سے یہاں دشمنوں پر رحم اور ان کی خیر خواہی کرنے سے متعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے 3 واقعات اور خود کو تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے سے متعلق دیگر بزرگان دین کے 2 واقعات ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ واقعہ نمبر 1، ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یا لیل بن عبد کلام کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف والوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ
آپ مجھے جو چاہے حکم دے اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشین دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ واقعہ نمبر 2، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دانت شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارکہ زخمی ہوا اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں وہاں حاضر تھا اور میں انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے آپ کے چہرے سے خون دھویا اور جنہوں نے چہرے پر پانی ڈالا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے زخم پر کیا چیز ڈالی گئی جس سے خون رک گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چہرے سے خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد گرامی کے چہرے سے خون دھو لیا تو کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی، یہاں تک کہ خون بہنا رک گیا۔ پھر اس وقت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ واقعہ نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ طائف کے دوران کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا ڈالا ہے، آپ ان کے خلاف دعا فرما دیجیے، یعنی کہ ان کے خلاف دعا فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کرنے کی بجائے ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے۔ واقعہ نمبر 4، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا۔ اس نے کہا، تم غلام ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، بستی کدھر ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرما دیا۔ سپاہی نے کہا، میں آبادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ تو قبرستان ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا اور اس نے ایک ڈنڈا آپ کے سر میں دے مارا اور آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آیا۔ آپ کے ساتھی راستے میں ملے تو پوچھا، یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے سب کچھ بیان کر دیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ سن کر سپاہی فوراً گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا، اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کس کا بندہ ہے، یعنی کس کا غلام ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ تو بندہ ہے۔ تو میں نے کہا، ہاں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور جب اس نے میرے سر پر مارا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی گئی، جب اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ اس مصیبت پر مجھے صبر کرنے کا ثواب ملے گا، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے تو اچھا اجر ملے اور اسے عذاب ہو جو میرے لیے ثواب پانے کا ذریعہ بنا ہے۔ آخری اور مختصر چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص نے حضرت احناف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گالی دی تو آپ نے اس سے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گالیاں دیتے ہوئے آپ کے پیچھے چلتا رہا۔ جب آپ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو رک گئے اور فرمایا، اگر تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی یہی کہہ دو
تاکہ محلے کہ نا سمجھ لوگ تمہاری بات سن کر تمہیں اذیت نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی پاکیزہ سیرت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی مخالفت کرنے اور تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔